بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیم ٹرینرز آف پاکستان کی جانب سے ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جس مہمان کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے ان کا نام ہے اختر عباس. اختر عباس صاحب سے آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ایکسٹرا میریٹل افیئرز. السلام علیکم اختر صاحب. وعلیکم السلام. اختر عباس صاحب جاننا یہ چاہیں گے کہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے اس مسئلے یعنی کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا، کچھ سال پہلے تک تو یہ ہوتا تھا کہ جب اس کا کوئی ذکر آتا تھا تو یا تو آنکھیں جھک جاتی تھی، لوگ شرماتے تھے یا اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ اٹس ناٹ پاسبل، اور یہ یورپ میں ہوتا ہے اور امریکہ میں ہوتا ہے، یہاں اس طرح کا نہیں ہوتا. لیکن لکیلی مجھے جیسے گھاس کے نیچے پانی نظر نہیں آتا تو ایسے عام نظروں کو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی، پر جب آپ اس زندگی کو جیتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ان کا علم ہوتا ہے. کوئی آپ کو دکھ دیتی ہیں، کوئی آپ کو حیران کرتی ہیں. یہ جو ایشو ہے آنے والا ہر دن ہر گھر میں اس ایشو کا جو نقصان اور تکلیف ہے وہ بڑھ رہی ہے. اچھا اختر عباس صاحب، یہاں یہ واضح کرتے چلیں کہ یہ جو معاشرتی مسئلہ ہے یہ کسی ایک خاص کلاس میں زیادہ ہے یا تمام طبقات اس کی زد میں ہیں؟ جو ہمارے 3 طبقے ہیں، یعنی جو غربت میں، جو متوسط طبقہ اور جو اعلیٰ اور اچھی کلاس کے لوگ ہیں، تینوں جگہ ایگزسٹ کرتا ہے. پہلے لوگ صرف اس کو فلموں میں دیکھتے تھے، اب عملی زندگی میں بھی ہے. اور جب آپ اگر تھوڑا کیٹیگوریکلی کرنا چاہیں تو ایج کے 2 حصوں میں یہ بہت زیادہ ہے. ایک بالکل وہ جو بزنس کلاس ہے، اور دوسرے وہ جو 40 ایئرز کی ایج میں چلے جاتے ہیں، تھوڑا سٹیبل ہو جاتے ہیں، اچھی جاب ہو گئی، گھر بن گیا، شادی ہو گئی، 2-3 بچے ہو گئے. تو نہیں، ہماری سوسائٹی میں یہ عجیب سا فینومینا ہے کہ جو ہی میل ذرا سٹیبل ہوتا ہے اور اس کو فنانشل ایک سٹیبلٹی مل جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی جو توجہ وہ خواتین کی طرف جاتی ہے، چاہے وہ اس کی کلیگ ہو، چاہے اس کی ماتحت ہو، چاہے کہیں بھی راہ چلتی کوئی لڑکی اس کو پسند آ گئی. تو انفیکٹ یہ جو ایشو کبھی نہیں سوچا جاتا تھا اب یہ بہت زیادہ ہے اور ہر آنے والے دن تکلیف دہ حد تک یہ بڑھ رہا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال نے جنم لیا ہے. کس ایج کے یا کس عمر کے لوگ زیادہ تر ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں انوالو ہو جاتے ہیں؟ اس بیماری کا شکار ہونے والوں میں عمر کا تناسب کیا ہے؟ اچھا، میرے پاس چونکہ میرا سارا فرسٹ ہینڈ نالج ہے اور یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، تو میرے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ 22، 24، 26، 28 سال یہ ہے، اور اس کے بعد پہ 40 پلس کے ہیں. یعنی جو 22 سال والا ایریا ہے یہ آپ کے لیے اس وقت حیرت کا باعث ہوگا کہ جو ہی بچے اور بچیاں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، تو ان کا کہیں نہ کہیں ایفیلیشن ہو جاتی ہے. اور اب وہ مصیبت یہ ہے کہ لڑکیاں کیئرفل نہیں رہیں، انہیں اپنی لمٹس کا یا تو احساس کم ہے یا انہیں ایون اپنی وقت کا، اپنی عزت کا احساس کم ہے. نتیجتاً وہ چند جملے سننے کے بعد جو آئی فاؤنڈ کہ لڑکیاں کانوں کی بہت، مرد کہتے ہیں کانوں کے کچے ہوتے ہیں، پر لڑکیاں کانوں سے احمق بنتی ہیں. یہ سویٹ سی وائس سنتی ہیں، کچھ جملے سنتی ہیں اور پورا جسم اور پوری روح اس بدبخت کے حوالے کر دیتی ہیں. یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کالج میں، یونیورسٹی میں. اچھا، جو ہی شادی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایک افیئر چل رہا ہے، دیٹ واز افیئر، پر جو شادی ہو گئی اب وہی افیئر ایکسٹرا میڈیکل افیئر ہو گیا، اور یہ کچھ سال چلتا ہے، پھر یا لڑکی برباد ہو جاتی ہے یا لڑکا برباد ہو جاتا ہے. اور دونوں صورتوں میں یہ نقصان 2 فیملیز کا ہوتا ہے، کریڈیبلٹی کا، ان کی عزت کا، ان کی آبرو کا. لڑکی کے پلے ککھ نہیں بچتا. اور ایک زمانے میں لوگ سوچتے تھے کہ لڑکوں کے زیادہ افیئر ہوتے ہیں. مجھے تو بہت حیرت ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہ بعض جو میرے پاس کیسز آتے ہیں کہ 2-2، 3-3 بھگتانے کے بعد دے آر سو کمفرٹیبل اور احساس گناہ بھی کم ہو گیا. وہ جب شادی میں چلے جاتے ہیں، زندگی نارمل ہوتی ہے، تو پھر انہیں اندازہ ہوتا کہ یہ جو ہم نے کیا تھا دیٹس ناٹ فیئر. اور اگر کسی نے اس کو بتا دیا، چونکہ اب ایسے بہت سارے لڑکے ہیں جو ان ویڈیوز کو ان کے میاں تک پہنچا دیتے ہیں، ان کی فیملی تک پہنچاتے ہیں، صرف ان سے یا تو بدلہ لینے کے لیے یا ٹیز کرنے کے لیے. اور نتیجتاً وہ جو ایکسٹرا میریٹل
چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ منکشف ہو جاتے ہیں، جو ظاہر ہو جاتے ہیں. سو یہ دو ایریاز عمروں کے زیادہ ہیں کہ ایک یہ نسبتاً بالکل ینگ ایج اور دوسرا میچور 40 والا. اچھا اختر عباس صاحب، آپ کو انٹرپٹ کیا یہاں پہ، یہ بتانا بھی بڑا ضروری ہے کہ کیا اس سارے معاملے میں مرد زیادہ قصوروار ہے یا خواتین بھی اس معاملے میں برابر کی شریک ہیں؟ خواتین کی مرضی کی بنا تو یہ تعلق بن ہی نہیں سکتا، نمبر 1. دوسرا یہ کہ خواتین کی طرف سے پچھلے ایک دہائی میں ان کی اپرچونٹیز کا ایک پوری دنیا نئی آباد ہوئی ہے. جو بچیاں جن کا کبھی لوگ ہاتھ بھی نہیں دیکھتے تھے، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں، بال تو نظر ہی نہیں آتے تھے، چہرہ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور ان سے رابطہ بھی نہیں ہو پاتا تھا. یعنی آپ مزے کی بات ہے کہ پرانی فلمیں دیکھیں تو بھی محبوب کی آنکھوں پہ، اور پرانے اشعار دیکھیں تو وہ محبوب کا چاند سا کہیں کہیں نظر آتا تھا. اور رابطے میں کوئی رکا پھینک رہا ہے، کوئی کسی کو میسج دے رہا ہے، تو جب نہیں ہو پاتا تھا تو پھر پیغام چلا جاتا تھا شادی کا، اور شادی ہو جاتی تھی. ابھی والا معاملہ یہ ہے کہ پوری کی پوری وہ ایکسیس میں ہے، اور جہاں چاہتے ہیں وہ فون پہ، کسی ہوٹل میں، جہاں آپ بلانا چاہتے ہیں وہ لڑکی آسانی سے گھر والوں کو ڈاج کر کے آ جاتی ہے. اور یہ اس کو ایکسیس آسان ہوئی، اس کے نتیجے میں ساتھ اس کی گرومنگ نہیں ہوئی. گھر میں سے نہ ماں نے بتایا، نہ باپ نے، نہ بہن بھائیوں نے کہ تم کو ہم الاؤ کر رہے ہیں دنیا میں جانا، پر عزت کمانے کے لیے، اپنے آپ کو لٹانے کے لیے نہیں. اچھا سر، یہاں پہ آپ کوئی تناسب بتا سکتے ہیں اس کا کہ کتنا تناسب ہے یہ؟ اتنی بڑی فگر ہے کہ میں سم ٹائم وہ فگر بتاتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے، پر جو ریالٹی ہے وہ تو ریالٹی ہے. اس پہ یعنی جب آگ لگتی ہے گھر کو تو یہ پھر رکتی نہیں ہے، مصیبت سب کو جاتی ہے. اچھا، جیسے جیسے یہ یہاں پہ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس ایکسٹرا میریٹل افیئرز کی ریشو بڑھی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ طلاق کی ریشو بھی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے؟ طلاق کی ریشو سے پہلے ناخوشی کی ریشو بڑھی ہے. دیکھیے شادی جب ہوتی تھی تو پورا خواب سجتا تھا، ایک پورا زندگی کو ڈیزائن کیا جاتا تھا. لڑکی کے تو سر میں ہمیشہ کہتے تھے کہ سحر والا میاں، اور وہ جو خاص زندگی ہوتی ہے وہ ڈیزائن کرتی تھی. ابھی اس نے محبت بھری باتیں اتنی سنی ہوتی ہیں، وہ جملے عمدہ سے عمدہ بہت شاندار تحفے لیے ہوتے ہیں. تو اب جو میاں ہیں وہ اس پائے کے ہیرو نہیں ہوتے، وہ اس پائے کے جملے کہنے والے ان کی ایبلٹی بھی نہیں ہوتی. وہ اگر جو بھی کر رہے ہیں تو وہ تو ایک نارمل زندگی کے ساتھ آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو گیپ، گرے ایریا ان کی زندگی میں یہاں آتا ہے کہ پہلے انہوں نے بہت محبت سنی ہوتی ہے، کی ہوتی ہے، اب نہیں مل رہی تو انہیں وہ گیپ فیل ہوتا ہے. کان رس اسے کہتے ہیں اردو میں. تو شادی کے بعد بھی لڑکیاں فون سننے سے باز نہیں آتی. بہت سے گھر جہاں میں نے دیکھے لڑکیوں کو انہوں نے فون لے لیے، بند کر دیا اور کہا کہ نہیں سننا. ظاہر انہیں بھی ایک ہوتا ہے بدگمانی بھی اور شک بھی. اچھا اختر عباس صاحب، ہم نے یہ تو جان لیا کہ ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ بہت زیادہ سرایت کر چکا ہے، بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں. اچھا، کچھ لوگ اس مسئلے سے نکلنا بھی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اس کا کوئی حل موجود ہو. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، جو مجھے گزشتہ 8-10 سالوں میں چیزیں نظر آئیں اور میں نے محسوس کیا، جس کا پنجابی کہتے ہیں تتھ نکالا. جب آپ کسی اس طرح کے مسئلے میں پھنس جائیں تو 3 کام کبھی نہ کریں. اپنی دوست کو مت بتائیے. اگر آپ نے اپنی دوست کو یا اپنے دوست کو بتا دیا، یو وڈ بی ان ٹربل، یو وڈ ان ریئل ہاٹ واٹرس. کسی پہ جب آپ اعتبار کرتے ہیں، آپ کا راز جب کسی کے پاس جاتا ہے تو آپ اس کی آنکھوں سے گر جاتے ہو. نمبر 1، آپ اس کو بلیک میلنگ کا ایک ٹول دے دیتے ہو. دونوں آپ کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. دوسرا، اپنے خاندان میں کسی کو مت بتائیے. آج کی ماؤں کا بھی دل چھوٹا ہے اور وہ ٹھک سے سب کے سامنے تانا دے دیتی ہیں، اور جو اس وقت رسوائی ہوتی ہے آپ سمجھیں کہ آپ سے وہ برداشت نہیں ہوتی. سو دوست کو نہیں بتانا اور کسی گھر کے فرد کو مت بتائیے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، گو ٹو اینی کنسلٹنٹ جو فیملی افیئرز کو لیتا ہو، جو آپ کی تھوڑی سائیکی کو سمجھے. اور یہ اس سے نکلنے کی ایک ترتیب ہے. دیکھیں، کنویں میں گر جائیں تو وہاں سے یکدم نہیں نکلا جا سکتا، آپ کو دھیرے دھیرے نکالا جاتا ہے. آپ چھت سے نیچے آنا چاہو تو بھی آپ رسا پکڑ کے نیچے نہیں آ سکتے، نیچے آؤ گے تو جان نہیں بچے گی. تو اس کیس میں جو لوگ جلدی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ بعد میں روتے رہتے ہیں. انگزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے. اچھا، آپ کو معذرت کے قطع کلامی کی معذرت،
یہ مسئلہ ہم آغاز سے ہی ختم کر سکتے ہیں، اس کو جنم ہی یہ نہ لے، اس کا بھی کوئی حل موجود ہے؟ اصل چیز جہاں سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بیماری کی جڑ پکڑنی چاہیے وہ گھر ہے. گھر میں ماں اور باپ یہ دونوں ظلم کی حد تک خاموش ہو گئے ہیں. یہ اپنی بیٹیوں کی تعریف نہیں کرتے، ان سے محبت کا اظہار بھی نہیں کرتے. سو بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کے کانوں نے کبھی ان کی شکل کی خوبصورتی، کبھی ان کے بارے میں کوئی اچھا جملہ نہیں سنا ہوتا. ہم گھر میں بچی کو پڑھائی کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کبھی اس کے ویلیوز نہیں دیتے، اسے یہ نہیں بتاتے کہ زندگی میں یہ یاد رکھنا کہ ڈگری مل جائے اور ڈگری کو جلا دیا جائے تو ڈگری ضائع ہو جاتی ہے. اچھا، اسی طور پہ جو شکل ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ اس پہ بیس لگاتے ہیں، اس پہ میک اپ کرتے ہیں، اچھا اس کو گڈ لکنگ بناتے ہیں. تو یہ تو ظاہری چیز ہے کہ ڈبہ ہے، تو ڈبے کی عمر تو تھوڑی ہے، اصل آپ کی روح ہے. اگر آپ روحانی طور پہ اندر سے ویک ہو، کمزور ہو، تو ہر سال، ہر مہینے، شاید ہر دن آپ انڈر اٹیک رہو گے. جس کا جی چاہے گا آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کرے گا. آپ سوچیے، میرے پاس ایک لڑکی، ایک نہیں اس طرح کی کئی بچیاں آئیں کہ سر میرا جو باس ہے وہ بھی مجھے اپروچ کرتا ہے، میرا جو کولیگ ہے، میرے ہم جو پیئر ہوتے ہیں وہ بھی اپروچ کرتا ہے، ایون جو ہمارا وہ جمع دار ہے سویپر وہ بھی پاس سے گزرتا ہے تو گانے گاتا ہے. اچھا، یہاں یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارا معاملہ آپ واضح کر رہے ہیں کہ اس میں لڑکی کیا کرے، اس کا کیا قصور ہے، اس کو وہ کیا کر سکتی ہے اس معاملے میں؟ یہ تو ایک فطری عمل ہے. انفیکٹ تم نے ایم اے کرنے کے بعد بھی یہ نہیں جانا کہ جب آپ کو کسی جگہ لوگوں کے بیچ میں موو کرنا ہے تو ہاؤ ٹو میک دا ڈسٹینس. اگر آپ اس جمعدار کو بھی اسمائل دیتے ہو، واچ مین کو بھی اسمائل دیتے ہو، باس کو بھی دیتے ہو، تو اسمائل کی ایک قیمت ہے، ان اسمائل کا ایک تاثر ہے، ایک پرسیپشن ہے جو سب لیتے ہیں. سو جب آپ یہ نہیں جانتے اور ماں نہیں بتاتی اور باپ بھی نہیں بتاتا اور ٹیچر تو بالکل نہیں بتاتے، تو نتیجتاً وہ جو سب سے قیمتی اور پیاری متاع ہوتی ہے، جس پہ گھر والوں کو مان ہوتا ہے، جس پہ آئندہ فیوچر چلنا ہوتا ہے. یعنی ہم سب لوگ خوش بخت ہیں کہ ہمیں اپنی ماؤں پہ پورا یقین ہے کہ انہوں نے بہت پاکیزہ زندگی بسر کی تو ان کے بچے بھی ویسے تھے. تو جب آنے والے وقتوں میں ماں کے 1 2 3 افیئر رہے ہوں گے اور اس کی زندگی میں یا ڈائری میں یا اس کے آنکھوں میں وہ سارے منظر زندہ ہوں گے، آپ سوچئے اس کی لائلٹی اور اس کی بیبیز اور اس کے بچے جب بڑے ہو رہے ہوں گے تو وہ ان کو کیسے سمجھا پائے گی؟ بہت مشکل. عام طور پہ ایسی بچیاں میں نے دیکھا ذہنی مریض ہو جاتی ہیں، انہیں وقت کے ساتھ ساتھ گلٹ زیادہ ہوتا ہے، انہیں پھر احساس گناہ بھی ہوتا ہے. پر اس سے نکلنے کا جو رستہ ہے، جب تک آپ اپنے رب کی جو بنائی ہوئی حد ہے اس کو حد فاصل نہیں مانتے، اس کو نہیں جانتے. دیکھیں، ہم نے تو بچپن سے یہ سنا، بڑے ہوتے ہوئے اس کو اپنی زندگی کا جزو بنایا کہ جہاں 2 آپ ہوتے ہیں تو تیسرا یا تو رب ہوتا ہے یا تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور جب آپ تنہائی میں کسی کے پاس جاتے ہو تو اس کے بعد آپ کا اپنا وجود، آپ کی اپنی عزت آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی. تو یو ہیو ٹو پے دا پرائس. یعنی آپ اس وقت کو جب نہیں سنبھال پاتے، چاہے وہ کالج، ابھی بچیاں یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، ملک سے باہر جاتی ہیں. میں کئی ایسی بچیوں کو جانتا ہوں کہ جو ملک سے باہر رہیں 2 3 سال، واپس آئیں تو ایسا ہیرا تھا جس کو کبھی کسی نے چھوا بھی نہیں. بیکاز لوگوں میں رہے، ہاسٹلوں میں رہے، پر جب ماں نے یا باپ نے کوئی ایسا پرومس لے لیا اور سمجھا دیا تو آپ اکیلے ہوتے ہوئے بھی، جہاں کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، منع کرنے والا نہیں ہے، وہاں بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے. اچھا اختر باز صاحب، یہاں پہ یہ واضح کرتے جائیے گا کہ ہمارے ہاں آج کل بڑی آسانی سے بہت ساری باتیں میڈیا پہ ڈال دی جاتی ہیں. ایکسٹرا میریٹل افیئرز کی بڑھتی ہوئی شرح میں میڈیا کا رول آپ دیکھتے ہیں؟ لوگ بہت سے دیتے ہیں الزام میڈیا کو. میرا خیال ہے میڈیا کو الزام دینا اتنا آسان چونکہ سب سے زیادہ ہے، پر اصل ایشو تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اس کی بنیاد رکھتے ہیں. آپ جس دوستوں کو پسند کرتے ہو اپنے حلقے میں، دے آر دا ریزن. آپ جن لوگوں کو رول ماڈل بناتے ہو، دے آر دا ریزن. آپ جس سے امپریس ہوتے ہو، دے آر دا ریزن. اور آپ کے اندر چونکہ اسٹینڈرڈ چھوٹے چھوٹے ہیں تو آپ ہر معیار پہ ڈل جاتے ہو، تو نتیجتاً لٹ جاتے ہو. تو آج کی بچیوں کو جو بڑی ہو رہی ہیں یا کافی بڑی ہو چکی ہیں، ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا. ان کے دل پہ دھیرے سے دستک دی جا سکتی ہے. ان سے کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ بالکل پاکیزہ ہوتے ہو، پوتر ہوتے ہو، تو آپ کی شان ہی الگ ہوتی ہے، آپ کا مان مریادہ ہی الگ ہوتی ہے. اور وہ جب آپ
कैरी करते हो अपने आप को, अपनी फैमिली को, तो शायद उस वक्त उसकी लज्जत कोई और महसूस नहीं कर सकता। वो जो चौधरानियों वाला स्टाइल होता है, चौधरानी कब बनती है? जब अंदर से तगड़ी होती है। कोई मरी औरत चौधरानी नहीं बन सकती। ऐसे शहरों में जब आपको मौका मिलता अच्छे ख़ानदानों में ब्याहे जाने का, एक बात जो मैंने सीखी कि दुनिया में और ख़ास तौर पे शालमी में जहाँ ताले बनते हैं, कोई इतना बड़ा ताला नहीं बना जो किसी लड़की को घर में बंद करके लगा दिया जाए और उसकी इज़्ज़त महफूज कर दी जाए। ये ताला उसको ख़ुद अपनी निगाहों पे, अपने लफ्ज़ों पे, अपने कानों पे लगाना होता है। अपनी लिमिट ख़ुद तय करनी होती है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए ये सबसे कम कीमत नहीं है बदन, ये सबसे कीमती है। ये सिर्फ बदन नहीं है, ये इज़्ज़त है, ये असमत है, ये रब की दी हुई वो शानदार नेमत है जो सारी उम्र एजाज़ के तौर पे, इनाम के तौर पे आपके साथ होती है। तो जो अपने इनाम का, अपने इकराम का लिहाज करता है, मैं तो बिल्कुल इस पर पूरा यकसू हूँ कि दुनिया में भी उसको बहुत इज़्ज़त मिलती है और रब के यहाँ भी उसके लिए बहुत इज़्ज़त और मुकाम और मर्तबा होगा। हमें अल्लाह ने दुआ भी वो सिखाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। दुनिया में भी ज़िंदगी अच्छी और आखिरत में भी अच्छी, और वो ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत लंबी है। सो यहाँ खुश वक्ती के लिए अगर बंदा सब कुछ कीमती चीज़ गंवा दे तो ये भी ज़िंदगी जाएगी हाथ से और वो भी जाएगी। बहुत शुक्रिया अख्तर अब्बास साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया, बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे वजाहत की। हम आपके शुक्रगुजार हैं और आइंदा भी आपसे इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया नाजरीन। इस तरह के किसी और मुआशरती मसले का हल लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक मुझे टीम ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।